ناظرین، افغانستان جسے سپر پاورز کا قبرستان کہا جاتا ہے مگر حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ افغانستان نہ کبھی پہلے سپر پاورز کا قبرستان رہا اور نہ ہی اب، بلکہ افغانستان صرف افغانیوں کا قبرستان ہے۔ زمانہ قدیم سے مختلف اقوام نے اسے تاخت و تاراج کیا، جن میں ایرانی، یونانی، ترک اور منگول قابل ذکر ہیں۔ سوویت یونین نے آرام سے افغانستان پر قبضہ کیا، لیکن وہ روس کی شکل میں آج بھی دنیا کی دوسری سب سے طاقتور ریاست ہے۔ امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کیا اور آج بھی دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے، جو دنیا کے فیصلوں پر آج بھی اثر انداز ہو رہا ہے، جبکہ افغانستان کی موجودہ حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں کہ افغانستان صرف افغانیوں کا قبرستان ہے۔ حیران ہونے والوں کی حیرت کو ہم آخری افغان جنگ یعنی وار آن ٹیرر کے تناظر میں دور کر دیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں وہ جنگ 20 سال چلی، جبکہ افغانستان میں امریکہ کی زیادہ سے زیادہ فوجی موجودگی 1,20,000 تھی۔ 44 مزید ممالک کی فوج اس کے علاوہ تھی، جن میں برطانیہ، کینیڈا، فرانس اور جرمنی جیسے بڑے ممالک کی افواج بھی شامل تھیں۔ یہ صورتحال گوریلا جنگ کے لیے نہایت آئیڈیل تھی، کیونکہ جتنی قابض فوج کی موجودگی زیادہ، اتنا ہی اسے بھاری نقصان پہنچانا آسان ہوتا ہے۔ اب آتا ہے $ملین کا سوال کہ کیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یومیہ ایک فوجی کا نقصان ہوا؟ امریکہ 20 سال افغانستان میں رہا، یعنی 7,300 دن۔ ان 7,300 ایام میں آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 2,459 امریکی فوجی مارے گئے۔ اگر اس عدد کو 7,300 ایام پر تقسیم کیا جائے تو ہر چوتھے دن ایک امریکی فوجی مارا گیا۔ یہ عدد افغان طالبان کے لیے کتنا شرمناک ہے، اس کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ عراق جنگ کے اعداد و شمار دیکھیں گے۔ عراق جنگ 8 سال چلی، یعنی 3,200 دن۔ ان 3,200 ایام میں 4,431 امریکی فوجی مارے گئے۔ اگر یہ تعداد آپ ایام والی تعداد پر تقسیم کرے تو ہر 17 گھنٹے بعد ایک امریکی فوجی مارا گیا، جس کا مطلب ہوا کہ امریکی وہاں فی دن ایک فوجی کا نقصان اٹھا رہے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ افغانستان میں 7,300 دنوں میں افغانی کتنے مارے گئے۔ ان کی کل تعداد 1,76,000 تھی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ افغانی پاکستان کو یہ تانا دیتے ہیں کہ اس نے امریکہ کا ساتھ دیا، مدد کی۔ ہم نے امریکہ کی کتنی مدد کی، یہ امریکی خود درجنوں ڈاکومنٹریز میں بتا چکے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں ڈبل کراس کیا اور امریکہ جنگ طالبان سے نہیں، اصل میں پاکستان سے ہارا۔ ناظرین، یہ خود افغانی تھے جنہوں نے سوویت فوج کو دعوت نامہ بھیجا، اور جب وہ بغیر کسی مزاحمت کے کابل تک پہنچے تو باہیں پھیلا کر سوویت کمانڈرز کو ویلکم کہا گیا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ جب امریکہ نے 9/11 کے بعد افغانستان آنا چاہا تو شمالی افغانستان کے رستے آیا۔ ہم مانتے ہیں کہ طالبان نے مزاحمت کی، لیکن اسی امریکی فوج کی سہولت کاری کر کے اسے کابل تک رسائی دینے والے کون تھے؟ وہ کون تھے جو امریکی فوج کے ٹینکوں کے کابل میں داخلے کے وقت ناچ رہے تھے؟ کیا وہ بھی پاکستانی تھے یا وہ افغانی تھے جو آج تک پاکستان کو بلیم کرتے ہیں؟ ناظرین، اس کے علاوہ عراق سے صرف 8 سال میں بھاگنے پر مجبور ہونے والا امریکہ افغانستان میں 20 سال تک کیوں بیٹھا رہا، اور اس کا فقط اتنا ہی جانی نقصان کیوں ہوا جتنا حالت امن میں کسی بھی ملک میں 20 سال میں پولیس کا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ افغانی دونوں جانب سے امریکہ سے مال کھا رہے تھے، قرضے اور اس کا ٹولہ الگ امداد لیتا، اور طالبان انہیں ٹارگٹ نہ کرنے کے الگ سے بھتہ لیتے۔ وہ جو 2,459 امریکی فوجی مارے گئے تھے، ان کی اکثریت شروع کے سالوں میں ماری گئی۔ جب بھتہ سسٹم طے پایا تو اس کے بعد کوئی امریکی فوجی تب مارا جاتا جب بھتہ پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی۔ اب آتے ہیں دوسری کڑی کی جانب۔ یاد کیجئے، وار آن ٹیرر کے دوران امریکہ بس 2 ہی قوتوں کا رونا روتا تھا۔ ایک پاکستان کا کہ یہ ہمیں ڈبل کراس کر رہا ہے، دوسری قوت افغانستان میں تھی جس کا نام ہے حقانی نیٹ ورک۔ اس کے علاوہ جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو نکلتے وقت بھاری مقدار میں اربوں ڈالرز کا 0 میٹر اسلحہ کیوں چھوڑ گیا اور کس کے خلاف استعمال کے لیے رکھا گیا؟ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ محض انتظامی کمزوری کے سبب رہ گیا ہوگا تو یاد کرے جنرل حمید گل مرحوم کا وہ یادگار جملہ 9/11 بہانہ افغانستان ٹھکانہ پاکستان نشانہ۔ اس تاریخی جملے کی گہرائی یہ واضح کرنے کے لیے کافی سے بھی زیادہ ہیں کہ عراق سے محض
8 साल में भागने पर मजबूर हो जाने वाला अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल क्यों बैठा रहा और इस अरसे में तालिबान ने इसे औसतन हर चौथे दिन एक फौजी का नुकसान क्यों पहुंचाया। क्या जंग ऐसी होती है, बल्कि क्या इसे जंग कहा भी जा सकता है। जंग तो 7 मई की रात जैसी होती है कि 7 इंडियन तैयारे जमीन पर आ गिरे, या फिर 12 अक्टूबर की रात जैसी होती है कि 4 घंटों में 200 से ज्यादा तालिबान दहशतगर्द हलाक हुए। अफगानी अगर नेटो या सुपर ताकतों को शिकस्त देने लायक होते तो 12 अक्टूबर की रात मोर्चे छोड़कर न भागते।